وضو کے لیے پانی منگوایا، پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا، مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان اتودع ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ بعض لوگ ہاتھوں پہ ایک دعا پڑھتے ہیں، پھر چہرے پہ کچھ اور، پھر پاؤں پہ کچھ اور، سارے وضو میں صرف دعاؤں پہ ہی مشغولیت رہتی ہے۔ ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، کیونکہ یہ بھی دین کو مشکل بنانے والی بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر آپ کے اپنے دل میں کوئی خیال جذبات آئیں کہ یا اللہ تو میرے چہرے کو آگ سے بچانا، اللہ میرے پاؤں کو استقامت دینا وغیرہ وغیرہ، اگر دل سے کوئی ایسی چیز کسی وقت نکلتی ہے تو وہ آپ مانگ لیں اپنے طور پر، لیکن اس کو سنت سمجھ کر یا ایک لازمی چیز سمجھ کر مت کریں، اور دوسروں کو خاص طور پر ایسی چیزیں سکھا کر دین کو بوجھل نہ کریں، کیونکہ بعض کتابوں میں ایسی چیزیں چھپی ہوئی بھی ملتی ہیں۔ یہ دین کو بوجھل بنانا ہے، اس کو ہلکا رکھیں تاکہ ہر شخص عمل کر سکے۔ ہاں ان لوگوں کے اندر جذبات پیدا کریں کہ کچھ وہ اپنے دل اور اپنی زبان میں بھی مانگا کریں۔ وضو کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھے، کون سی دعا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آخر تک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ دراصل کلمہ شہادت ہی تو ہے۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یہ بھی ترغیب دلائی، فرض نہیں کیا تاکہ مشکل نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اسے مالک، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ کی خواہش یہ تھی کہ امت اس عمل پر پابندی کرے، اور اس میں کچھ مشکل نہیں، صرف عادت بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت ہے۔ کیا فضیلت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالی کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ خلال کس طرح ہوتا ہے؟ یہ لفظ کس سے ہے؟ خلال دخل اندازی، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا۔ پاؤں کی انگلیوں میں ایک ایک کر کے، کیونکہ وہ پورا پنجہ اکٹھا نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ ہاتھ کی انگلیوں کو جیسے آپ کھولتے ہیں تو پاؤں نہیں ہو سکتا، تو اس میں یہ ہے کہ ایک ایک انگلی سے آپ پھیر سکتے ہیں، اس سے انگلیوں کے اندر کا میل بھی نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی خشک ہو جگہ تو وہ بھی پوری طرح بھیگ جاتی ہے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ اسے ترمذی نے روایت کی۔ داڑھی کو پوری طرح دھونا ضروری نہیں، صرف اس میں ہاتھ اسی طرح انگلیاں پھیر لینا کافی ہے۔ صرف چوتھائی سر کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک یعنی پیچھے لے گئے،
جہاں سے شروع کیا تھا اور وہیں سے واپس لے آئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے. کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا. پگڑی پر مسح کرنا جائز ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب سکارف کی بات اس میں نہیں لکھی ہوئی، اس لیے نہیں، پگڑی فرق ہے اس لیے کہ وہ بہت رولز ہوتے ہیں، اگر اس کو کھولیں تو دوبارہ پہنے. آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی. شیرٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی. میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پہ تیمم نہیں ہوتا، لیکن وہ کرتی نہیں. جی ہاں، ٹائلز پہ تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے، سعیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ سعید کی اس میں نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے؟ آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتارے. ہاں، پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے، یا ایسی باریک ہو کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا، کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں. ہاں، اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کے اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے. کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے، ویٹ ہو جائے، وہ سارا دھل جائے، اس کے اندر سے پانی گزر جائے، تو کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے، کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے، تو پھر ٹھیک نہیں. کتے کے بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر ڈرائی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ویٹ کتا ہے یا اس کے چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے ہیں تو درست نہیں ہے. کیا عورتوں کا ختنہ جائز ہے؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر. آپ کو پتا ہے بعض افریقن کنٹریز میں یہ رواج ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے. اسلام نے عورت کے ختنے کا حکم نہیں دیا ہوا. یاد رکھیے کسی حدیث میں عورت کے ختنے کی بات نہیں آتی، مردوں کے ختنے کی بات آتی ہے، اور ان کے لیے تو پروو ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے. It's nothing to do with Islam. اور اس پہ بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے. میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم جو ڈھائے ہیں، ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے ختنے ہوتے. یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھایا، یہ لوکل کلچر کی بات ہے. اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا. اب مثلاً آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بیچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے، اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے. تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنیں. آپ کا لوکل کلچر ہے، کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا، تو آپ کی مرضی، آپ پہنے نہ پہنے، پہنے تو احتیاط کریں، نہیں پہنے تو نہ پہنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے. اگر اس پر مٹی ہو کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ سعیدن طیبن. پلین میں پانی موجود ہے، واش روم بھی ہے، لیکن جا کر کرنا مشکل ہے، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے. دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں جانے والوں کو بیچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. میں خود اس بات کی عینی شاہد ہوں. اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو وہاں آپ اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا حق نہ مارے. ہاں، آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں 300 لوگوں کے وضو کا اہتمام ہے تو ٹھیک ہے، کر لیں. اگر غسل کرنے کے بعد استنجا کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا؟ نہیں. اگر صابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے کہ جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے؟ چھوا جا سکتا ہے. غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یعنی کلی کرنا کافی ہے. گلے میں
پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہے لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے. اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے. کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. MATTE یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے؟ صرف لپسٹک ہوتی ہے. کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا؟ میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک ایسی لپسٹک ہے. یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں. ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چھوتا خواہ وہ کچھ بھی ہو وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی کیا اصول کار فرمائے؟ یہ میں نے سوال مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے؟ اس سے آپ کو سکھانا. کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے. بعض اوقات ایک ایسے مذاقہ خیز سوال سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی، وجہ نہیں معلوم ہوگی، اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب یا علت کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کہا ہے؟ کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچارج جب نکلتا ہے. مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بعض اوقات ایسے ہوتے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کو ایک عادت ہو جاتی، جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر تھوڑی دیر میں آ کے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو. بعض اوقات ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. اب ماں صرف اس لیے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے. اور بعض اوقات یہ کہ 2 سنت پڑھی آپ نے اور فرض پڑھنے کے درمیان میں بچے نے شور مچانا شروع کر دی. بجائے اس کے کہ آپ فرض پڑھیں آپ پہلے کیا کریں، اسے دودھ پلا لیں. اور آپ اس لیے نہ پلائیں کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا تو بچہ شور مچا مچا کے سب کو جگا ڈالے. اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختا ہے چلاتا رہے، میں پہلے نماز پوری کر لوں پھر دودھ پلاؤں گی. تو اسلام نے ایسے احکام نہیں دیے. اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی. اسی طرح بعض اوقات زکام ہو جاتا ہے آپ کو تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا، اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسچارج بھی نہیں لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے، طیب میں نہیں آتا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آنسو ہے، آنسوؤں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. کہ ایک شخص ایک گھنٹہ رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا تو بہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو، وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. تو عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ سبیلین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. سبیلین 2 راستوں کو کہتے ہیں، یعنی ناپاک ڈسچارج کے 2 راستے جو ہیں، سبیل کہتے ہیں نا راستے کو، تو سبیلین دونوں راستوں سے. اور اس سے مراد یعنی یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کے. گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے. جن کا مزاج گندا ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایمان، گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں، اسی لیے انسان کیا کہتا ہے، اپنی ضرورت سے فارغ ہونا. ایک بہترین لفظ ہے جو مطلب بھی پورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شناعت نہیں ہے. تو اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دقت نہیں ہے کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ. جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سبیلین سے کسی چیز کا اخراج، ڈسچارج. ٹھیک. بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک. جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے، سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے، مثلا دانت سے نکسیر پھوٹ گئی، کہیں اور کٹ لگ گیا، جسم سے خون نکل آیا، اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، اختلاف ہے. سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں. سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے، کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا. لیکن
خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا، مگر جسم کے کسی اور حصے سے، مثلا دانت سے، ناک سے یا ہاتھ سے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ دو کون سی رائے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک قطرہ بن کے بہہ جائے، بہنے والا خون نکلے تو وضو نہیں رہتا، ٹھیک ہے؟ بہنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا کٹ لگا، پہلے رستا رہا، پھر کٹھا ہوا، کٹھا ہو کے ڈراپ گر گیا تو وضو ٹوٹ گیا، ایک یہ رائے۔ دوسری رائے کیا ہے اس میں کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز توڑی نہیں تھی۔ ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا؟ نکلا نا، ہاں؟ اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو منہ محسوس ہوتا ہے، آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ ریڈش محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ مسوڑوں سے خون آ گیا۔ اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نکسیر چھوٹ جاتی ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نکسیر کا معنی پتہ ہے آپ کو؟ جو بلڈ ناک سے آتا ہے، بیماری ہوتی ہے۔ یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے، سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کے کسی حصے میں تو تھوڑا بہت خون رس گیا، یا بعض